اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل الطیبین وصحبہ المنتجبین اما بعد وقد قال علیہ الصلاة والسلام فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔ عزیزان گرامی، توفیق خداوندی ہے کہ ان نامساعد حالات میں مجھے اس مجلس عزا میں شرکت کا موقع ملا اور اس توسط سے آپ عزاداران جناب سیدہ کا نزدیک سے دیدار ہوا۔ سبحان اللہ۔ لائق تحسین ہے مولانا سید اشتیاق حسین کاظمی صاحب جو اس پروگرام کو منعقد کرتے ہیں، آپ حضرات کو شرکت کی دعوت دیتے ہیں، موقع فراہم کرتے ہیں اور ان کے اصرار پر مجھے بھی یہاں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایام فاطمیہ ہیں، جناب سیدہ کے ساتھ مخصوص ہیں، آج بھی ان کا یوم ہے، تو ہمیں اس طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جہاں ان کے زندگی کے بہت سے پہلو ہیں جن پہ ہمیں توجہ دیتے رہتے ہیں، مزید توجہ کی ضرورت ہے، مزید سیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا ایک فضیلت کا پہلو ہے جو سب پر عیاں ہے، جو بھی تاریخی حوالوں سے مختلف باتیں لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جناب سیدہ کا جو مقام ہے وہ عیاں ہے اور خود پیغمبر اکرم نے متعین کر دیا کہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت ہو نہیں سکتی کہ تمام خواتین کی سیدہ اور سردار ہیں، سب سے افضل ہیں۔ یہ ان کی اور اس سلسلے میں اور مزید جو ان کے فضائل و مناقب ہیں آپ سنتے رہتے ہیں، وہ بھی ایک پہلو ہے جن کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ان کا بیان ہونا اور زیادہ سے زیادہ ان کو اجاگر کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جناب سیدہ کا مقام اور اس کی حیثیت محو نہ ہو جائے اور کمزور نہ پڑ جائے لوگوں کا عقیدہ اس بارے میں۔ بڑی واضح بات ہے اور روشن بات ہے، حقائق ہے۔ ان حقائق کو بیان کرنا پیارے انداز میں، کسی تقابل کے ساتھ نہیں، کسی کے مقابلے میں نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تمام عالمین کی خواتین کی سردار ہیں تو اس کے بعد کسی کے تقابل کی گنجائش ہی نہیں رہتی، ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ جناب پیغمبر ختمی مرتبت کے فرمودات بیان کر کے جناب سیدہ کے مقام کو بیان کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی کو شک و شبہ کی اور اختلاف کی گنجائش بھی نہیں رہے گی۔ اختلاف وہاں آتا ہے جہاں ہم تھوڑی غلطی ہم سے ہوتی ہے کہ ہم ان کا جناب سیدہ کا تقابل کسی اور سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس تقابل میں کمزوری ہے ہماری، ایک تو ہماری کمزوری ہے، دوسرا ایک اصل مسئلے کو الجھانے کی بات ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر وہ لوگ جو فی قلوبہم مرض وہ اس مسئلے کو مزید الجھانے کے لیے اور باتیں بنانا شروع کرتے ہیں، کچھ الزامات، اتہامات اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں جن سے گریز کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں مکتب اہل بیت، اس کے حقائق کو واضح کرنا، اس کو روشن کرنا، آل محمد کے فضائل و کمالات کو بیان کرنا، اس انداز میں بیان کرنا کہ جس سے ہماری زندگیوں میں ان سے استفادہ بھی جھلکتا ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ظاہر ہے
وہ جیسے جناب سیدہ سردار تھیں خواتین کے لیے، تو ان کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ ان کو چاہیے کہ جو ان کی زندگی کے جو اصول ہیں، جو نقوش چھوڑے انہوں نے، جو جناب سیدہ نے سیرت و کردار کی جو جھلکیاں لوگوں کے خواتین کے سامنے رکھی ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے سے ان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ فضائل و کمالات بھی بیان ہوں، لیکن فضائل و کمالات سے ہم اپنی زندگی کو سنوارنے میں کیا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جناب سیدہ کے جو مصائب ہیں وہ بھی اپنی جگہ ایک پہلو ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں اور بیان ہوتے رہتے ہیں۔ بہت سے پہلو ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جناب سیدہ کے جو فہم دین کا پہلو ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ۔ تفقہوا ولا فی الدین ولا تکونوا اعرابا، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد ہے کہ دین کی سمجھ پیدا کرو، اور وہ جو بدو عرب ہیں ان کی طرح نہ ہو جاؤ۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، قرآن مجید میں موجود ہے کہ اعراب جو ہیں بدو، وہ کفر و نفاق میں سب سے آخری منزل کو پہنچ چکے ہیں، انتہا پسندی کو۔ وَأَجْدَرُ وَاللَّهَ يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور لائق یہ ہے کہ وہ اللہ کی جو حدود ہیں اس کو نہ پہچانے، یعنی اس قابل ہی نہیں ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہی اپنے اندر انہوں نے نہیں چھوڑی۔ دین کی سمجھ پیدا کرو اور اعراب نہ بنو، اعراب جیسے نہ بنو کہ جن کے پاس دین کی سمجھ نہیں تھی، جنہوں نے اپنی صلاحیتیں ختم کر دیں۔ لہذا ہمیں دین کی سمجھ اور فہم پیدا کرنی چاہیے۔ آج کل کے دور میں دین کو سمجھنا اور دین کی فہم پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اور اس دین کی فہم میں جناب سیدہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ وہ میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جاتا، کچھ غلط فہمیاں نہ پیدا ہوں، جو اس وقت کا جو ماحول تھا، اس ماحول میں جناب سیدہ نے جس طریقے پہ حقائق اسلام کو پیش کیا، دنیا کے سامنے اسلامی حقائق کو، علی ابن ابی طالب کی امامت و ولایت کو جیسے پیش کیا، جس طریقے پہ فدق کے مسئلے کو علمی و فکری انداز میں پیش کیا۔ کوئی اور نظریہ رکھتا ہو مجھے نہیں، اس سے وہ نہیں ہے، میں اس پہ بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن جو فہم جناب سیدہ نے دی تھی وہ ایک کمال کی فہم تھی۔ اس سے ہمیں دین کے فہم پیدا سمجھنے کا اور اپنے اندر فہم پیدا کرنے کا ایک شعور پیدا کرنا چاہیے۔ ہمیں اس انداز میں دین کو سمجھنا چاہیے جس انداز میں جناب سیدہ نے سمجھا اور سمجھایا، اور اس کی ایک جھلک آپ نے دیکھی حسن و حسین علیہ السلام میں، جو ان کی جناب سیدہ کی گود میں جنہوں نے پرورش پائی۔ اس لیے کہنا پڑا اقبال کو، بطول باش و پنہا شو ازیں اثر، کہ در آغوش شبیر بگیری، بطول بن جا اور اس زمانے کی آلائشوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لے تو تمہاری گود میں بھی شبیر جیسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ بہت بڑی بات انہوں نے کہی، اور یہ اشارہ تھا اسی طرف جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ویسے انہوں نے اور بھی اشارہ ہے جناب سیدہ کے بارے میں، اشک او جبریل برچید از زمین، ہم جو شبنم ریخت بر عرش بری، جبریل نے ان کے اشکوں کو زمین سے اٹھایا اور عرش بری پر شبنم کی طرح ڈالا۔ ایک بہت بڑا ان کی ایک سوچ تھی اور ایک سمجھ تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب سیدہ کے بارے میں جو انہوں نے کہا اور جو ان کی حیثیت اور مقام ہے اور جس طریقے پہ فہم دین کا تصور جناب سیدہ سے ہم نے بعد از پیغمبر جو آغاز کیا فہم دین کو لوگوں تک اور دینی شعور کو لوگوں تک پہنچانے کا، اور اسلامی حقائق کو اپنے خاص انداز میں جو عالمین کے لیے، نساء العالمین بلکہ دنیا کے جہان کے انسانوں کے لیے رہنمائی کا باعث تھی،
وہ جناب سیدہ کا کردار تھا جو فہم دین آج ہم میں موجود ہے. آج جو حقائق جن پر ہم عمل پیرا ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں، جن پر عمل کرنا سعادت سمجھتے ہیں، یہ جناب سیدہ کا فیضان ہے جو ہم تک پہنچا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو جناب سیدہ کے کردار سے استفادے کا درس دینا چاہیے. لوگ کہتے ہیں 1400 سال پہلے جو خاتون یا جو شخصیت گزری ہو، اس کے اپنا دور تھا، وہ زندگی کے وہ حالات تھے، اس حالات میں انہوں نے گزارا کیا. آج حالات بدل چکے، تقاضے بدل چکے ہیں، ضروریات بدل چکی ہیں، خواہشات بدل چکی ہیں. آج کس طریقے پہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے 1400 سال پہلے وہ تھے، لیکن پیغمبر نے ان کو اپنا پارے جگر کہہ کر ہمیں اس طرف متوجہ کیا کہ ان کی زندگی کا ہر حصول ہمارے لیے قابل عمل ہے. جو نقوش چھوڑے جناب سیدہ نے، جو اصول چھوڑے زندگی کے انہوں نے، جو راستہ انہوں نے روشن کیا ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے، اس راستے پر آج کے دور میں بھی ویسے ہی عمل ممکن ہے اور آسان ہے جیسے اس دور میں تھا. مت غلطی میں رہے کہ لوگ کہتے ہیں 1400 سال پہلے کی بات تھی، اس زمانے کے حالات کو ہم کیسے کر سکتے ہیں، کور کر سکتے ہیں یا اس پر کیسے چل سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم ان اصولوں کی بات کرتے ہیں، ہم اس کردار کی بات کرتے ہیں، ہم اس سیرت کی بات کرتے ہیں جو جناب سیدہ نے ہمارے لیے، ہماری ماؤں اور بیٹیوں اور بہنوں کے لیے ورثے میں چھوڑی. اس کو بچانا، اس کا تحفظ کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا. آج بہت مشکل میں ہمارے گھروں میں تربیت کا نظام وہ نہیں ہے جو مکتب اہل بیت جس کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے. بہت کمزوری کی طرف ہم چلے گئے. یلغار ان عناصر کی جو بگاڑنے والے ہیں، جو ذہن کو بگاڑنے والے ہیں، جو دین سے دور کرنے والے ہیں، جو کردار کو خراب کرنے والے جو عناصر ہیں، ان کی یلغار زیادہ ہے، اس کا مقابلہ بہت کم ہے اور کمزور ہے. اس کی کوشش کرنی چاہیے. فہم دین کا تقاضا بھی یہ ہے کہ دین پر ایمان رکھنے والی قوتیں اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، توانا بنائیں، اپنی طاقتوں اور قوتوں کو اکٹھا کریں تاکہ یہ جو یلغار ہے ان عناصر کی جو ہمارے عقیدے کو اور نظریے کو کمزور کرنے والی ہیں، ان کا مقابلہ کیا جا سکے. میں یہ دنیا کے اندر جو اب وسائل آ چکے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ کے پاس موبائل فون ہیں، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس پتہ نہیں کیا کیا ذرائع ہیں جن کے ذریعہ ہماری نئی نسل کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کو سنوارنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جناب سیدہ کے کردار سے ہمیں استفادہ کرنا ہے. کس طریقے پہ انہوں نے تربیت کی اپنی اولاد کی، اور کس انداز میں تربیت کی کہ نسلوں تک جناب سیدہ کے دودھ کی تاثیر برقرار رہی. اور ان کے دودھ کی تاثیر تھی کہ امامت بھی اسی سلسلے کے اندر موجود رہی. لہذا اس سے ہم کم از کم سبق حاصل کریں، اور جو بنیادی باتیں ہیں، بنیادی اصول ہیں، ان کی حفاظت کی ہم کوشش کریں. کتنی توجہ ہے ہماری نماز کی طرف، کتنی توجہ ہے ہم اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو نماز سکھانے میں، ان کو اچھے اخلاق سکھانے میں، اچھے عادات. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یہ کوئی مولوی اور ملا کا آواز نہیں ہے، یہ حقائق ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. شریعت اسلامیہ مشکل نہیں ہے، آسان شریعت ہے. ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج. دین کے اندر کوئی تکلیف اور کوئی زحمت اور وہ پریشانی نہیں ہے، بلکہ دین آسان ہے. اور یہ دین ہے کس لیے؟ وہ ہے اس لیے کہ میری زندگی کو سنوارے. وہ جو تصور ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ گرجے میں جاؤ، اس کے بعد تم آزاد ہو، جو چاہو کرو،
ہمارے دین کا یہ تصور نہیں ہے. میرا دین یہ کہتا ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ مجھے دینی تعلیمات کے سائے میں گزارنا ہے. میں اگر مسجد سے باہر نکلوں اور مارکیٹ میں آؤں تو اس بات کو یاد کروں جو کہا گیا ہے کہ کسی کی کثرت نماز اور روزہ کو مت دیکھو، معاملات دنیا میں آزماؤ. مارکیٹ میں آ کر سچ بولتا ہے یا نہیں؟ معاشرے میں آ کر دیانتداری اپناتا ہے یا نہیں؟ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے یا نہیں؟ میرا دین وہ اس انداز کا نہیں ہے جیسے وہ ادیان تھے جو مٹ چکے، محو ہو چکے، انہوں نے کہا جی وہ دین اور مذہب جو ہے وہ اللہ اور انسان کا اپنا معاملہ ہے، دنیاوی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہ جب گرجے سے باہر آؤ تو پھر جو جھوٹ بول لو، ملاوٹ کر لو، بے ایمانی کر لو، دھوکہ کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے، بس ہفتے کے بعد پھر گرجے میں جاؤ تو پاک صاف ہو جاؤ گے. یہ تصور تشیع میں نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ تشیع نہیں ہے کہ آپ کسی عبادت میں شرکت کر لیں اور اس کے بعد پھر جو چاہیں مرضی. نہیں، اسلامی تعلیمات میری زندگی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. میری معاشی زندگی بھی اسلامی تعلیمات سے درست ہو سکتی ہے. میں جاتا ہوں مولانا کے پاس، ہاتھ پھیلاتا ہوں کہ مولانا میرا بیٹا جو ہے وہ بے روزگار ہے، میری مدد کیجیے. کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لوگوں سے مدد مانگنا، جو اللہ تعالیٰ نے جو نظام وضع کیا ہے سسٹم کے اندر، جو باوسائل ہیں ان سے وہ آدمی جو بے وسیلہ ہو تعاون چاہے، اچھی بات ہے. لیکن کاش اگر میں اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا تو میری معاشی زندگی کی بھی یہ میرا اسلام میرا تحفظ اور ضمانت دیتا. مجھے کسی کے سامنے پھر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. میں بھول گیا اس بات کو. میں نے سمجھا کہ دین اسلام جو ہے وہ چند ذکر، چند وظائف کا نام ہے. مسجد میں جاؤ، نماز پڑھو اور اس کے بعد جو روزہ رکھنا ہے تو وہ رکھ لو. اس کے بعد زندگی کے ساتھ کوئی نہیں. میری ساری معاشی زندگی، میری خاندانی زندگی، میری معاشرتی زندگی، میں نے کیسے رہنا ہے محلے کے اندر، کس انداز میں رہنا ہے. اب ٹائم نہیں ہے وہ تم ایسے رہو اس انداز میں کہ جب باہر کوئی شخص گھر سے باہر نکلے، کسی دوسرے محلے میں رہتے ہو تو باہر جب نکلے تو لوگ اشارہ کریں کہ یہ ہے جعفر صادق کا ماننے والا. ہذا ادب جعفر ابن محمد. یہ جعفر صادق کا عمل ہے اور ان کا تعلیم ہے. بڑی مشکل ہے ہمارے ہاں جو تربیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کو اب بھی لوگوں کے اندر یہی تاثر ہے کہ یہ مولوی بس واز کرتے ہیں اور لوگوں کو ایک مشکل میں ڈالتے ہیں. میں تو مشکل کی بات نہیں کرتا. میں اگر یہاں نماز پڑھوں، اس وقت نماز پڑھ کے دکھاؤں آپ کو، اتنی آسان اور اتنی کم ٹائم میں کہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. وضو کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ کسی وقت میں آؤں گا اور بتاؤں گا. بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے آسان دیا. میں آسان شریعت لے کر آیا ہوں، پیغمبر اکرم نے فرمایا. اس لیے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ شریعت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے بوجھ اٹھانا پڑے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت تو ایک بوجھ ہے، مولوی اور ملا کون بنائے اپنے بچوں کو. لیکن وہ تربیت کا نظام جو آل محمد نے دیا، جو سرچشمہ ہدایت ہے آل محمد کا گھرانہ تربیت کے حوالے سے، اس سے ہم نے کیا استفادہ کیا؟ مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7. بچوں کو حکم دو نماز کا جب 7 سال کے ہو جائیں. پاک و پاکیزہ کر کے مسجد میں لے آؤ، اس کو مسجد کے آداب سکھاؤ، مسجد کے ساتھ وابستہ کرو. مسجد ساتھ وابستہ کرو گے تو مسجد اس کی بہتر زندگی کی ضمانت فراہم کرے گی. مسجد سے دور ہو جاؤ گے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور پھر وَضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا 10 سال کے ہو جائے تو پٹائی کر کے پڑھاؤ. حتیٰ کہ اگر والد بچے کی ایسی اس کو سختی کرے کہ اس کی بازو یا ٹانگ میں فریکچر وہ ہو جائے تو یہ بھی فقہ کے اندر موجود ہے کہ اس کا کیا ہوگا اور اس کا حکم کیا ہے. میں بھی اس پہ نہیں جاتا، لیکن یہ موجود ہے. یہ تربیت ہے، یہ ایک تربیت کا سسٹم ہے. لے کے آؤ نا 7 سال سے، جب بچے کو لے کے آؤ گے
15 साल के बाद तुम्हारा बेटा तुमसे नहीं पूछेगा, वो उठेगा कि मैं नमाज मुझ पर फर्ज है, अब मुझे नमाज पढ़नी चाहिए। जब तरबियत करके यहां तक लेके आओगे ना, तो फिर वो खुद ब खुद अपनी जिम्मेदारियों का एहसास उसके अंदर पैदा होगा। हमारी मुश्किल है, मैं समझता हूँ, चूंकि जनाब सैयदा के लिए ये मजलिस अज़ा मंसूब है, तो उनकी जो तरबियत थी, जो तरबियत उन्होंने हसन और हुसैन को जो तरबियत दी है, और जिस तरबियत के असरात फिर हमने देखे करबला के अंदर भी, शब आशूर भी आपने उसी तरबियत के आसार थे ना जो जनाब सैयदा ने शुरू की थी। उस जैसे लोग जिन्होंने क्या क्या वहां मौला के सामने अपनी वफादारी का और अपनी कुर्बानी का इजहार किया, ये सिलसिला बहुत जरूरी है। बेतरबियत ही है हमारी, जिसकी वजह से आज हमारे स्टेज पे जैसे मौलाना बता रहे थे ऐसी बातें हो रही हैं जिसका वाम तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तशय्यो का नुसैरियत से कोई ताल्लुक नहीं। आप शिया हैं, नुसैरी नहीं है। मैं तो 10 साल से कह रहा हूँ, यहाँ भी मैं कह गया कि हम नुसैरी नहीं है, शिया हैं। और फिर आप कैसे भूल गए इस बात को कि आप नस्लन बाद नस्लन तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत, क़यामत, उसूल दीन बच्चों को नस्लों तक पढ़ाते रहे। तो क्या नहीं पढ़ाया आपने? तौहीद, अदल और नबुव्वत तौहीद की जगह नहीं ले सकती, इमामत नबुव्वत की जगह नहीं ले सकती। सुन लो, ये जो यौम गदीर मनाते हो, ये यौम गदीर अल्लाह की उलूहियत का इकरार था कि नहीं था? इसलिए कि किसका ऐलान हो रहा था, कौन ऐलान कर रहा था, किसके कहने पे ऐलान कर रहा था, किसके कहने पे ऐलान? तुम यही कहते हो ना कि अली मंसूस मिनल्लाह इमाम है। अल्लाह के हुक्म से पैगंबर ने ऐलान किया, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली। भूल गए इस बात को? तो फिर अली इब्न अबी तालिब की शख्सियत, अल्लाह की उलूहियत, पैगंबर की रिसालत, अली की विलायत और इमामत बहुत वाज़ेह और रोशन है हमारे अकायद में। आज कैसे लोग आए हैं जो इसमें आकर रखना डाल रहे हैं और इन मामलात को, इनहराफात थे, खुराफात थे, लग़वियात थे आपके स्टेज के ऊपर। हमने कहा इस्लाह हो जाएगी, इनको समझाएंगे, बुझाएंगे, हम बताते रहे। लेकिन अब तो इनकार खुदा तक बात पहुंच गई। तशय्यो और इनकार खुदा इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि गदीर का मैदान में सब चीजों का इकरार मौजूद है। उलूहियत का इकरार है, इसलिए कि पैगंबर अल्लाह का हुक्म बयान कर रहे थे। रिसालत का इकरार है, अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, अपनी रिसालत का इकरार भी ले रहे थे। और फिर मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, अली की इमामत का इकरार था। सुन लो, ये पाकिस्तान के अंदर खत्म नबूवत की बड़ी बातें होती हैं, अकीदे खत्म नबूवत के बारे में बहुत से प्रोग्राम होते हैं, फुला होते हैं, ये होता है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहता हूं आपको कि मुझसे अगर किसी ने बात की खत्म नबूवत की, मैंने कहा मुझसे नहीं पूछ सकते हो, इसलिए कि मैं गदीर वाला हूं। गदीर के दिन जहां अली की इमामत का इकरार था, वहां खत्म नबूवत का भी ऐलान था। इमामत का अकीदा दलील है खत्म नबूवत की। इसलिए मैं समझता हूं कि होशियार रहे, अपने बच्चों को, नस्लों को बचाए। ये लोग कौन हैं, इनकी तालीम क्या है, इनकी हैसियत क्या है, और मुसल्लमात का इनकार। भाई ये वो चीजें हैं जिसके लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है, ये मुसल्लमात है। तशय्यो आज हराविल दस्ता है, तशय्यो दुनिया के अंदर। आज वो लोग जो इस्लाम को पहचानना चाहते हैं और इस्लाम की तरफ जिनकी तवज्जो है, उनकी पहली तवज्जो तशय्यो पर पड़ती है। क्या बताऊं, आज भी अगर रिबा का मसला वफाकी शरई अदालत में है, तो वो लोग जो कहते थे ना कि शिया ऐसा गिरोह है जो चंद रस्म में महदूद हैं और चंद अकीदे हैं, ये आलमी मसाइल या उम्मत के मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं। आज रिबा के मसले में हम मुद्दई हैं। पाकिस्तान में रिबा और सूदी निजाम नहीं होना चाहिए, इसमें दूसरे लोग भी मुद्दई हैं, हम भी उसके अंदर मुद्दई हैं।
اور ہمارا دستہ ہے اس سلسلے میں اسلامی امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں، فلسطین کا مسئلہ ہو، قدس کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، اس میں ہم آگے ہیں، سب کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ آج ہم امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے میں ہمارا رول اور کردار ہے، ہم بانیوں میں سے اور مین سٹریم کے اندر بیٹھے ہیں، اور ہم نے الحکمت ضالۃ المومن، مولا امیر فرماتے ہیں دانائی مومن کی گمشدہ متاع ہے۔ ہم نے اپنی علی ابن ابی طالب کی حکمت سے فیض حاصل کرتے ہوئے ایک سلسلہ ایسا اختیار کیا کہ آج تشیع وسط میں بیٹھی ہے امت مسلمہ کے، اور تشیع کو گالیاں بکنے والے کسی گٹر کے اندر گل سڑ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، بے شک بے شک۔ اس لیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل اپنی طاقتوں قوتوں کو مجتمع کرنا، اپنے اندر شعور پیدا کرنا، ایام فاطمیہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے شعور کو اور بلند لے جائیے، اپنی سوچ اور سمجھ کو اور زیادہ مصفہ اور مشفہ کیجئے، تاکہ تشیع کے حقائق آگ تک پہنچے اور تشیع کی قوت جو ہے وہ واضح ہو، تاکہ تشیع کے خلاف ہونے والی سازشیں ناکام ہوں۔ ہم نے بہت سے سازشیں ناکام کی، اب میں گنوا نہیں سکتا، اور یہ بھی ایک سازش ہے، یہ جہالت ہے، جو بھی ہے یہ بھی کامیاب نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہم نے بڑی سازشیں ناکام بنائی، اور وہ بھی اس حوالے سے کہ ہم نے کہا ہم اس ملک کے اندر موجود ہیں، ہم تمام کے عقائد کا، نظریات کا احترام کرتے ہیں۔ میں واضح کہتا ہوں، ہم کسی کے مقدسات کی توہین کرنا شیعہ مکتب تشیع کا شعار نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اتنے فضائل و مناقب موجود ہیں، آل محمد کی اتنی تعلیمات ہیں، تو ہم بیان کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمیں دوسرے مکاتب کے ساتھ اپنے حالات کو بہتر رکھنا، محبت و قوت کو بڑھانا بہت ضروری ہے، لیکن اپنے حقوق پر سودا بازی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ جب 6 نفری شورا بنی تھی نا خلافت دوم کے بعد، تو علی ابن ابی طالب موجود تھے۔ اتفاق کی بات ہے، جب ہم نے مجلس عمل کا تشکیل دی، تاسیس دی، تو بعض لوگوں نے آپ کن کے ساتھ جا بیٹھے؟ میں نے کہا جن کے ساتھ علی ابن ابی طالب جا کر بیٹھے تھے، انہی کے پیروکاروں کے ساتھ میں جا کر بیٹھا۔ جی وہ وہاں میں گیا کوئٹہ میں، تو سادہ لوگ ہیں، انہوں نے کہا جی باپ پسران معاویہ نشست، معاویہ کے بیٹوں کے ساتھ جا کر یہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا حسن با معاویہ نشست، من با پسران معاویہ نشستم چیب دارد۔ حسن معاویہ کے ساتھ اگر بیٹھ گئے اور میں پسران معاویہ کے ساتھ بیٹھا تو کیا حال جی کیا ہے؟ بہرحال ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں، مشترکات پہ وحدت و اتحاد، اور میں کہہ چکا پرسوں کشمیر کانفرنس میں، میں نے کہا کہ میں کسی مسلک پہ بلیم نہیں دیتا شیعوں کے خلاف دہشت گردی کا، کوئی مسلک اس میں ملوث نہیں ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، ان میں سے کوئی مسلک ملوث نہیں ہے۔ یہ تو بازاری لوگ ہیں، کرائے کے لوگ ہیں، جن کو پالا اس لیے گیا ہے، اور ان کا جو ہم نے حشر کیا، پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اب ڈھونڈ انہیں چراغے رخ زیبا لے کر، کہاں ہے وہ جو تکفیر؟ سادہ مومن میرا پریشان ہوتا تھا کہ یہ جی کیا ہو رہا ہے، اور واقعاً پریشانی بھی تھی، اس لیے کہ دفتروں تک اور اداروں تک اس زہر کو پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ اللہ نے ہمیں ایسی توفیق دی کہ آج وہ کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے، تشیع موجود ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن ہم اپنے حقوق سے دستبردار ہونے والے نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ۔ عزاداری سید الشہداء ہمارا بنیادی حق ہے، بے شک۔ خواہ ہم کسی مسجد کے اندر، کسی امام بارگاہ کے اندر منائیں، یا کسی گلی میں یا کسی کوچے میں منائیں، ماشاءاللہ۔ ہمیں کوئی قوت روک نہیں سکتی۔ ہم کسی دوسرے کے حقوق کی نفی نہیں کرتے۔ اگر اولیاء کے مزار پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، عرس ہوتے ہیں اور محفل اجتماع ہوتی ہے، تو آپ کو حق نہیں پہنچتا اس کو روکیں۔ بے شک۔ اگر کوئی ختم وہ کرتا ہے، تبلیغ اسلام کرتا ہے اپنے طریقے پر، تو آپ نہیں شرکت کر سکتے، تو روک نہیں سکتے۔ کوئی دعوت اسلام دیتا ہے تو اس کو پروگرام کرنے دے، آپ اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اور اگر کوئی مجلس کراتا ہے، زنجیر زنی کرتا ہے، جلوس نکالتا ہے
اور سینہ زنی کرتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، روکنے والا مجرم۔ اور سن لو، اب وہ روکنے والے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جو سنجیدہ ہیں وہ تو روکیں گے نہیں، اس لیے کہ وہ سنجیدہ ہیں، وہ اس معاملے میں پڑتے نہیں۔ جو بازاری اور کرائے کے لوگ ہیں ان کو وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ ان کو پیچھے ہٹا کر سرکاری اداروں نے یہ جگہ لے لی ہے۔ سمجھ رہے ہو اس بات؟ میں اس میں زیادہ وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، مشکل میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں میرے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ کے فضل سے یہ عنایت ہے مولا کی کہ چھن چھن کر معلومات میرے پاس آتی ہیں اور میں ان کے راستے روکتا ہوں، میں ان کو بتا رہا ہوں عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے کوئی بھی منفی اقدام قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی پنجاب کے اندر گزشتہ محرم کے بعد میں نے اتنی بڑی فائل FIRیں مجلس اعضاء کے خلاف میں نے خود پنجاب سے اکٹھی کی، KP کے اندر اور پنجاب کے اندر، 2 صوبوں کے اندر FIRیں ہوں مجلس اعضاء کے اوپر۔ میں تصور نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے اندر مجلس اعضاء پر FIR ہوگی۔ پاکستان کی ریاست جس کی بنیاد میں عزاداری سید الشہداء کی آزادی شامل ہے، جس کے بنانے میں بھی عزاداروں کا کردار ہے، جس پاکستان کو بنانے میں عزاداروں کا کردار ہے، اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ FIR ہو؟ سن لیجئے، انہوں نے FIRیں کاٹی اور پھر ایک جگہ مجھے پنجاب سے ملی اطلاع کہ وہاں پرسو کر رہے ہیں۔ مجھے ملا ایک آدمی اسی حکومت والا، میں نے کہا سن لو، یہ جو دھرنے ہوئے، ریلیاں ہوئیں، سب کچھ ہوتا رہا تمہارے خلاف، سب کچھ رک گیا، ختم ہو گیا، لیکن مجلس اعضاء پر اگر کوئی آنچ آئے گی تو اس کے لیے کتنی قربانی ہوگی اس کو میں طے کروں گا، اور اس کے لیے جو جدوجہد شروع ہوگی وہ جب تک تختے نہیں الٹیں گے وہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ جو بات میں کہہ جا، بہت سے لوگ اس کو سمجھیں گے کہ جب ہم نکلیں گے تو پھر اس ملک میں حشر کیا ہوگا، اور پھر تختہ ایک نہیں الٹے گا، ایک سے ایک کر کے الٹتے جائیں گے۔ اس لیے عزاداری کے خلاف کوئی اقدام سوچ سمجھ کر کرنا، میں بار بار ان کو متوجہ کر رہا ہوں، اب بھی اس حکومت کے دور میں بھی